حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے، کوئی بھی آپ کے پاس نہ تھا، رات کی تنہائی تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ اک جاتا ہے تو آپ کی جب کوئی پریشان ہوتے نا تو آپ کیا کرتے، یوں انگلی کو آسمان کی طرف کرتے، جو چاند تھا وہ کیا کرتا، آپ انگلی یوں کرتے تو چاند ادھر چلے جاتا، آپ انگلی یوں کرتے تو چاند ادھر چلے جاتا۔ میں پہلے آسمان میں چاند کی طرف دیکھتا رہا، یہ غیر معمولی حرکت کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، حالانکہ اس کی روٹین یہ ہے کہ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے، ہر چیز کی روٹین یہ ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ روٹین سے ہٹ کر کبھی مشرق کی طرف آتا ہے کبھی مغرب کی طرف آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلی کو یوں کرتے ہیں تو چاند ادھر چلے جاتا ہے، آپ انگلی کو یوں کرتے ہیں تو چاند ادھر آ جاتا ہے۔ حضرت عباس یہ واقعے کو بیان کر رہے ہیں اپنے ایمان لانے کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے مدینے میں تو اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چاچا اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اس سے عجیب بات کیا ہے؟ کہا تم چاند کی حرکت سے تم حیران اور پریشان ہو کہ بچپن میں چاند میری انگلی کے اشارے سے ناچتا ہے، میں تجھے اس سے حیرت والی بات بتاتا ہوں۔ ابھی میری ولادت نہیں ہوئی، میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا، جب لو پر قلم چلتا تھا اس قلم کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سماعت کرتا تھا، سنتا تھا۔ کسی کی تقدیر لکھی جاتی تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس تقدیر کو بھی جانتا، اس کی آواز کو بھی سنتا۔ میں کہتا ہوں جس نبی کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، لو پر لکھی جانے والی قلم کی حرکت کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، تو کیا آج وہ نبی گنبد حضرہ میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کے درود و سلام کو کیا نہیں سن رہا ہوگا؟ اگر لو پر لکھے جانے والے ذرا سی قلم کا شور کتنا ہوتا ہے، قریب بھی بیٹھا ہو تو قلم کی آواز پیدا نہیں ہوتی، لوگ سن نہیں سکتا، اچھی سماعت والا آدمی بھی نہیں سن سکتا۔ لیکن میرے نبی کا یہ کمال ہے، ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر لو پر لکھے جانے والے قلم کی آواز کو سن رہے ہیں۔ تو اب تو وہ نبی پیدا ہو چکا ہے، اب تو اس دنیا میں آ چکا ہے۔ جو نبی قلم کی آواز کو سماعت فرما رہا ہے تو اس وقت اپنے غلاموں کے درود و سلام کی آواز کو بھی سماعت فرما رہا ہے۔